الحمدللہ رب العالمین۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز میں اور عبادات میں مشغول ہیں۔ جو یہ معاملہ نہیں سمجھتے نا، وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں تو ہم برابر ہو گئے۔ نہیں، جو لوگ بہت باریک بینی سے انبیاء کرام کی اور باقی انسانوں کی چیزوں کو اگر دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام ہر چیز میں اعلیٰ اور برتر ہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی، اور ان کی جو اصل اور خاص اولاد ہیں وہ انبیاء کرام ہی ہیں۔ وہ جنت میں بنائے گئے، پیدا کیے گئے، جنت میں رہے، تو جنت کی بہت ساری صفات انبیاء کرام میں موجود۔ جنت کی کسی چیز کو تغیر نہیں ہے، تو انبیاء کرام کے جو جسم ہوتے ہیں یہ زمین کی مٹی، قبر کی مٹی اسے کھا نہیں سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہمارا صلاۃ والسلام آپ پر کیسے پیش ہوگا، حالانکہ وفات کے بعد تو جسم بوسیدہ ہو جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے اسی طرح فرمایا کہ جمعے والے دن درود بھیجا کرو، وہ خاص دن ہے، یوم مشہود فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیا موت کے بعد بھی آپ پر ہمارا درود پیش ہوگا؟ فرمایا، ہاں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو وہ کھائے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر حیات، اس کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں، مختصر چند باتیں کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آواز کو بلند کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی آواز بلند کرتا تو کہتے کہ تم نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی دیکھتی نا کہ کسی گھر میں کام ہو رہا ہے، کوئی کیل ٹھونکی جا رہی ہے، کوئی آواز، تو وہ باقاعدہ بندہ بھیج کے منع کرواتی، کیا کر رہے ہو تم، نبی علیہ السلام کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازے وغیرہ بنوانے تھے تو باہر دور بھجوایا کہ بھئی وہاں سے بنا کے لاؤ، یہاں پہ ٹھوکا ٹھاکی مت کرو، شور نہ کرو۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے قریب سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور ہوتا ہے، دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے میرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں بڑے درجے کے۔ یزید کے زمانے میں یزید کی فوجوں نے مدینہ پہ حملہ کیا، اہل مدینہ کو شکست ہوئی، اور مسجد نبوی شریف میں 3 دن یا کئی دن ایسے گزرے کہ نماز نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ پوری مسجد میں اکیلا کسی طریقے سے رہ گیا تھا، اور میں قبر مبارک سے اذان کی آواز سنتا اور اس کے بعد پھر میں نماز ادا کرتا۔ 3 دن میں مسجد میں اکیلا رہا، تینوں دن اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا کوئی نہ تھا، مجھے قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی اور پھر میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کے اوپر اگر تحقیق دیکھنی ہو نا تو دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے آب حیات، اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس معاملے کو لکھا ہے، بہت نکات ہیں، تفصیل سے وہاں دیکھ لیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہونا، فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا زندگی میں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ اب نظر نہیں آ رہے، سمجھ لیں کہ کسی کے ہم گھر میں جائیں اور پردے کے پیچھے سے بات چیت ہو جائے، بس اتنا معاملہ۔ قرآن مجید میں شہداء کے بارے میں بتایا کہ انہیں مردہ مت کہو۔ انبیاء کا مقام تو شہداء سے بہت زیادہ بلند ہے۔ شہداء کی وراثت جاری ہوتی ہے، شہداء کی بیوہ جو ہوتی ہے وہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، انبیاء کی نہ وراثت نہ امہات المومنین بعد میں کسی سے شادی کر سکتی۔ حضرات انبیاء کرام کا جسم مبارک چونکہ زمین میں محفوظ ہے،
تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ، ان پہ اگر غور کریں تو نبی علیہ السلام ہی نہیں، تمام انبیاء کی باقی صفات بھی جو ہے نا عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہنے۔ جب عام آدمی سوتا ہے نا تو آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے۔ موت نیند کی بہن۔ عام آدمی جب سوتا ہے تو آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے۔ انبیاء کرام جب سوتے ہیں تو آنکھ تو سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے، دل نہیں سوتا۔ فرق۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، بیت الخلاء جاتے ہیں، ٹوائلٹ، اور آپ کے بعد میں جب جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں وہاں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ادھر تو مشک کی خوشبو محسوس مجھے ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کی ایک خاص شان ہیں، ہمارے جسموں کی پیدائش اور نشو و نما اہل جنت کی ارواح کے طور اور طریق پر کی جاتی ہے۔ جو چیز بھی انبیاء کے بدن سے نکلتی ہے زمین اسے فوراً نگل لیتی ہے۔ وہ تو شان ہی کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، لیکن کوئی کمپیریزن کرنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ ہوگا۔ کوئی شان ہی کچھ اور ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ سورہ زخرف کی آیت ہے، اور آپ ان پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں انبیاء کرام کی حیات کا تذکرہ موجود، پوچھ لیجئے ان سے۔ تو حیات انبیاء کے اوپر یہ آیت دلیل ہے۔ دلائل تو اور بھی بہت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ منصف ہوں گے، امام عادل ہوں گے، اور وہ ضرور ایک جگہ سے حج یا عمرے کے لیے جائیں گے، اور بلا شبہ وہ میری قبر پر آئیں گے، حتیٰ کہ وہ مجھ سے سلام کہیں گے اور میں ان کو جواب بھی دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا وہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھولی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے جسم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کا نمونہ ہے، جو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے پیدا ہوئے، اس لیے وفات کے بعد صحیح و سالم رہتے ہیں اور زمین کے تغیرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس طرح اہل جنت کے جسم تغیر و تبدل سے محفوظ ہوں گے، اسی طرح انبیاء کرام کے جسم بھی وفات کے بعد ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی موت ایسے ہے جیسے ایک دیا جل رہا تھا، روشنی دے رہا تھا، اور اس دیے کے اوپر ایک پیالہ رکھ دیا گیا، یعنی لوگوں کی نظروں سے وہ زندگی اوجھل ہو گئی، اندر وہ روشنی ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو عام آدمی کی اور انبیاء کرام کی نیند میں، زندگی میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔